کیونکہ ابھی اسلام اتنی بلند جگہ پر نہیں پہنچا تھا کہ سر عام وہ اپنے دین کی تبلیغ کر سکے. چھپ چھپ کے گھروں میں بیٹھ کر دین اسلام کی تبلیغ کی جاتی تھی. عمر جیسے ہی آگے آئے، عمر کو پکڑ کے کہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، عمر مشرف با اسلام ہو جا. تو عمر نے بے ساختہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کی صدا بلند کی. جی ہاں، آج ہم اس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کا نام آتے ہی شیطان گلیاں کرتا نظر آتا ہے. اللہ کا احسان اسلام پاکستان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گناہگارم سیاہکارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ. قصوری را حضوری کن، دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام پاکستان اور میں ہوں آپ کا اپنا میزبان علی اسلام. ناظرین کرام، آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ شخصیت ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی زینت بنی رہی. یہ وہ شخصیت جس کے مشرف اسلام ہونے سے جتنی سر بلندی اسلام کو حاصل ہوئی، اس سے پہلے کسی کے مشرف اسلام ہونے سے اتنی سر بلندی حاصل نہیں ہوئی. جی ہاں، آج ہم اس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کا نام آتے ہی شیطان گلیاں کرتا نظر آتا ہے. اس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ جب وہ مشرف اسلام ہوئی تو اللہ رب العزت کی طرف سے مبارکباد کے تحفے آئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خطاب کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے. آج ہم بات کریں گے کہ ان کو عمر کیوں کہا جاتا ہے، ان کو فاروق اعظم کا لقب کس نے عطا فرمایا، اور ان کی زندگی کے متعلق مختصر سی گفتگو کریں گے. ناظرین کرام، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے مشرف اسلام ہونے سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں جا رہا تھا کہ قریش کے لوگ وہاں پہ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، جس کی سرپرستی ابو جہل کر رہا تھا، اور وہ نعوذ باللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی گلوچ کر رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا. تو جیسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا نا کہ ابو جہل فلاں جگہ پہ بیٹھ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دے رہا ہے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان اٹھائی، تیر اٹھایا، تیر اٹھا کے تو چل پڑے مسجد کی جانب. اور جیسے ہی ابو جہل نے دیکھا کہ حضرت حمزہ کے چہرے پہ غصہ ہے، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دے رہا ہوں اور ان کا چہرہ غصے سے بھرا جا رہا ہے، تو ابو جہل طنزیہ لہجے میں مخاطب ہو کے کہتا ہے، اے ابو عمارہ، کیا تو میری باتوں کی تصدیق کرتا ہے؟ تو آپ نے فوری تیر ترکش سے نکالا اور ابو جہل کو لگا دیا. قریش کے لوگ پڑے درمیان میں اور معاملے کو رفع دفع کیا، معاملے کو بڑھنے نہیں دیا. حضرت عمر فرماتے ہیں جیسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے تو میں نے کہا، یہ تو نے کیا کیا؟ اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دیا اور ایک نئے دین میں داخل ہو گیا ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، تو مجھے تانا کیوں دے رہا ہے؟ پہلے اپنے گھر کے احوال تو پتہ کر. کہا کیا ہوا؟ کہا تیری بہن اور تیرا بہن بھائی بھی دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. حضرت عمر جو کہ اس وقت طاقتور سمجھے جاتے تھے، حضرت عمر غصے سے بھرپور ہو گئے، نکلے سیدھا اپنی بہن کے گھر گئے، دستک دی دروازے پہ. اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں عمر بن خطاب ہوں، خطاب کا بیٹا عمر ہوں. سارے ایک دفعہ ڈر گئے، چھپ گئے، کیونکہ ابھی اسلام اتنی بلند جگہ پر نہیں پہنچا تھا کہ سر عام وہ اپنے دین کی تبلیغ کر سکے. چھپ چھپ کے گھروں میں بیٹھ کر دین اسلام کی تبلیغ کی جاتی تھی. تو عمر کا نام سنتے ہی سارے چھپ گئے.
اور ایک صحابی بھی وہاں پر موجود تھے جو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو اور ان کے ہسبینڈ کو وہ صحیفے سمجھا رہے تھے، صحیفوں کا علم دے رہے تھے۔ صحیفے غلطی سے وہیں پر چھوڑ دیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن دروازے پر آئی، دروازے کو کھولا، حضرت عمر کے چہرے پہ غصے کو دیکھا اور حضرت عمر نے غصے سے کہا، یہ کیا گنگنا رہی تھی تو؟ میں باہر کھڑا ہوا تھا تو گنگنانے کی آوازیں آ رہی تھی، تو دیکھا تو چارپائی پہ صحیفے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیفے کو ہاتھ لگانے لگے تو بہن کہتی ہے، نہیں، تو ابھی ناپاک ہے، تو جنابت کے بعد کبھی تم نے غسل نہیں کیا، تو ابھی ناپاک ہے، یہ پاک چیز ہے، تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کہا میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا جا پہلے وضو کر کے آ یا غسل کر کے آ۔ حضرت عمر گئے، پاک ہو کر آئے، آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، دل میں اللہ کا خوف بیٹھتا گیا۔ روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ طٰہٰ پڑھی۔ سورۃ طٰہٰ پڑھ کے ان کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ ایک ہستی ایسی ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ ایک ہی ذات ہے جو زمین و آسماں کی مالک ہے، جو دنیا میں رہنے والے بچے سے لے کر بوڑھے تک، نباتات سے لے کر حیوانات تک، چرند پرند ہر کسی کو رزق عطا کرتی ہے۔ وہ ذات میرے اللہ کی ذات ہے۔ سورۃ طٰہٰ کو پڑھتے گئے اور دل میں خوف خدا بیٹھتا گیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اس وقت حضرت ارقم کے گھر تشریف فرما تھے، تو آپ نے پوچھا کہ جس نبی کے ہاتھ پر تم بیعت کر کے آئے ہو، جس نبی کے ہاتھ پر تو نے دین اسلام قبول کیا ہے، بتاؤ تو صحیح وہ نبی کہاں پر ملے گا؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر تشریف لے گئے، دروازے پر پہنچے، دستک دی، آگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھڑے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ کہا میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ دروازے کو کھولا گیا، جو صحابی رسول آگے کھڑے تھے، کہا عمر ایسے آئے سیدھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو ٹھیک ہے، اگر تھوڑی سی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو عمر کا سر قلم کر دیا جائے۔ یہ باتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سماعت فرمائی۔ آپ اندر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر کو آنے دیں آگے۔ عمر جیسے ہی آگے آئے، عمر کو پکڑ کے کہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، عمر مشرف با اسلام ہو جا۔ تو عمر نے بے ساختہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی، اور جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں پر موجود تھے، سبھی نے اللہ اکبر کی صدائے بلند کی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ تب اتنی بلند صدا ہوئی اللہ اکبر کی کہ پورے مکے میں اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دیتی تھی۔ ناظرین کرام، یہ تھے عمر جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں میں مانگا تھا کہ اللہ مجھے عمر عطا فرما دے، اللہ مجھے عمر یا ابو جہل میں سے کوئی ایک بندہ عطا فرما دے اگر تو اپنے دین کی سربلندی چاہتا ہے، جو تجھے بھی پیارا ہے تو مجھے بھی پیارا ہے۔ اے اللہ تو ابو جہل بن ہشام اور حضرت عمر بن خطاب میں سے ایک بندہ مجھے عطا فرما دے جو تجھے پیارا ہے، اگر تو اپنے دین کی سربلندی چاہتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جو اللہ رب العزت کو بھی پیارے ہیں۔ ناظرین کرام، عمر پھر گلی کوچوں میں جا کر اعلان کرتے تھے، سنو خطاب کا بیٹا عمر مشرف با اسلام ہو چکا ہے۔ جبکہ جب یہ وہ دور تھا کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا، کسی کو پتہ چل جاتا تھا، اس کو مارتے تھے، پیٹتے تھے۔ ایون کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں ابو جہل کے گھر گئے اور کہا، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں اور میں مشرف با اسلام ہو چکا ہوں۔ تو ابو جہل کی آواز آئی، عمر ایسا ہرگز نہ کرنا، یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا، عمر کو اندر نہیں آنے دیا۔ عمر اور کئی گھروں میں گئے لیکن انہوں نے بھی ایسا کیا۔ ایون کہ عمر کو ایک بندے نے کہا کہ آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ آپ کے مسلمان ہونے کا اعلان پورے مکے میں ہو جائے
تو آپ فلاں شخص سے ملے تو وہ پورے مکے میں اعلان کر دے گا کہ عمر ایمان لے آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں قریش کے لوگ اکٹھے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو کہا کہ سنو، خطاب کا بیٹا عمر ایمان لے آیا ہے۔ تو اس شخص نے اونچی آواز سے، وہاں پر قریش کے لوگ موجود تھے، اونچی آواز میں آواز بلند کی، کہا سنو، عمر مشرف با اسلام ہو چکا ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو عمر پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عمر فرماتے میں کبھی لوگوں کو مارتا، لوگ مجھے مارتے، میں لوگوں کو مارتا، ایون کہ ابو جہل جو میرا ماموں تھا وہ آیا اور عمر کو اٹھا کے کہتا ہے سنو، عمر میری پناہ میں آ گیا ہے، یہ میرا بہنزاد بیٹا میری پناہ میں آ گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی عمر۔ پھر عمر نے لوگوں کو اعلان کر دیا، لوگوں سنو، اب خطاب کا بیٹا عمر ایمان لے آیا ہے۔ اب چھپ چھپ کر مسلمان عبادت نہیں کریں گے بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر عبادت کریں گے۔ عمر نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، آقا جی کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا ہمارا اللہ ایک نہیں ہے؟ کیا ہم صحیح عقیدے پہ قائم نہیں ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر ایسا ہی ہے، ہم صحیح عقیدے پہ قائم ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آقا جی پھر ہم چھپ چھپ کر نمازیں کیوں پڑھیں؟ اب ہم علل اعلان نمازیں پڑھیں گے، علل اعلان دین کی دعوت دیں گے۔ ناظرین کرام، کوئی شخص ایسا نہیں جس نے چھپ کر ہجرت نہ کی ہو، لیکن جب ہجرت کی باری آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ اپنی تیر کمان پہن کر جب گلی سے نکلے اور کہا، ہے کوئی جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بہن اپنا بھائی کھو دے؟ ہے کوئی جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اپنے بیٹے کو کبھی نہ دیکھے؟ ہے کوئی جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں؟ تو آئے عمر کا مقابلہ کرے، آئے تو صحیح سامنے آئے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مشرف با اسلام ہوا، یعنی جب میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول مانا، تو وہاں پر لوگوں نے زور سے تکبیر کہی، اللہ اکبر کی صدا لگائی جو پورے مکے نے سنی۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہاں پر 2 صفیں بن گئی، پھر ہم نے چھپ چھپ کر نہیں تبلیغ کی، وہاں پر 2 صفیں بن گئی، ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ فرما رہے تھے، ایک صف کی قیادت میں فرما رہا تھا، اور وہاں سے ہم نکلے مسجد کی طرف، وہاں پر قریش کے لوگ موجود تھے۔ جب ہمارے چہرے کی طرف دیکھا قریش کے لوگوں نے تو قریش کے لوگ صدمے میں آ گئے، ساکن ہو کے رہ گئے کہ حضرت عمر نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہاں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فاروق کے لقب سے نوازا، یعنی حق و باطل میں فرق کو واضح کر دیا۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین کرام، یہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، آرام فرما تھا، کہ میں نے دیکھا کہ میں نے ایک پیالہ دودھ کا پیا، پی کر میں نے جو بچا ہوا دودھ تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ بچا ہوا دودھ میں نے عمر کو دے دیا، اور جب میں نے دودھ پیا تو وہ دودھ میرے ناخنوں سے ظاہر ہونے لگا۔ تعبیر پوچھنے والوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعبیر پوچھی، آقا جی اس کی تعبیر تو بتائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کی تعبیر علم ہے، یعنی عمر وہ ہے جس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیا ہوا دودھ نصیب ہوا، یعنی علم حاصل ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل ہوا۔ یار اگر کوئی آج کسی محدث کے پاس پڑھ لے تو اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھنے والا ہوتا ہے کہ یار میں فلاں محدث کے پاس پڑھا ہوں، یار جو پڑھے ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہو۔ اب بھی کوئی آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرے تو میں یوں کہوں گا کہ آپ صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے، بلکہ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انتخاب پر گستاخی کر رہے ہیں۔ صحابہ کون تھے؟ وہی تھے نا جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منتخب کیا تھا۔ یار ہم کون ہوتے ہیں اتنی اعلیٰ لوگوں کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، اتنے اعلیٰ لوگوں کو کمپیئر کرنے والے؟ کوئی کہتا ہے فلاں کا مرتبہ زیادہ ہے، فلاں کا مرتبہ زیادہ ہے، فلاں کا مرتبہ زیادہ ہے۔ یار ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم کسی کو کمپیئر کریں؟
ہم کسی کے مرتبے کا اندازہ لگائیں، ان کے مقام و مرتبے کو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شان و شوکت والی شخصیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بالغ لڑکے کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حاکم کوفہ تھے، آپ نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میرے پاس ایک نوجوان شخص ہے جو ہر قسم کا کام جانتا ہے، بڑھئی کا کام جانتا ہے، چکیاں بنا لیتا ہے، بڑے خوبصورت اس کے ہاتھوں میں اللہ رب العزت نے ایک ہنر بخشا ہے اس کے ہاتھوں میں، تو آپ اسے مدینہ بلا لیں، آپ کے بڑے کام کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا لیا، تو آتے ہی جو لؤلؤ تھا نا، آتے ہی اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں زیادتی ٹیکس کی شکایت کی۔ تو آپ نے پوچھا کتنا ٹیکس دے کے آئے؟ اس نے بتایا اتنا ٹیکس دے کے آئے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، مناسب ہے، زیادہ تو نہیں ہے۔ تو وہ غصے سے بھرپور ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اسے بلایا، آپ نے پوچھا کہ سنا ہے تو بڑی خوبصورت چکیاں بنا لیتا ہے، بڑی عالیشان چکیاں بناتا ہے، کوئی چکی ہمیں بنا کے دینا جو ہوا سے چلتی ہو، جس کو ہوا چلاتی ہو۔ تو اس نے کہا ہاں، میں ایسی چکی آپ کو بنا کے دوں گا کہ لوگ صدیوں تک یاد رکھیں گے کہ میں نے چکی بنائی تھی۔ غصے سے بھرپور تھا، لؤلؤ چلا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا سنا یہ کیا کہہ کے گیا ہے؟ کہا بہتر جانتے ہیں، یہ تو بظاہر تو یہ کہہ کے گیا ہے کہ ایسی چکی بناؤں گا کہ لوگ صدیوں تک یاد رہیں گے۔ کہا نہیں، یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے۔ جیسے ہی وہ گیا، 2 دھارا خنجر اس نے بنایا، جس کا جو کیل تھا نا وہ درمیان میں تھا، جسے کنڈا کہتے ہیں، وہ درمیان میں تھا۔ اس کو رکھا گیا زہر کے اندر، کئی دن زہر کے اندر پڑا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس نے وار کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ جیسے ہی لوگوں نے پکڑا اس کو، اس کے سر پر کپڑا ڈالا تو اس نے اپنے آپ کو بھی قتل کر لیا۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کا جب چاند نظر آیا، اس رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ آپ اس دنیا کو چھوڑ کر وصال کی جانب پہنچ چکے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر بعض روایات میں 63 برس، بعض میں 56 برس، مختلف روایات ہے، ایگزیکٹ روایت نہیں ملتی، مختلف روایات میں مختلف آپ کی ایج بتائی جاتی ہے کہ آپ اتنی دیر دنیا میں جلوہ کر رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان علی اسلام کو دے اجازت اور دیکھتے رہے اسلام پاکستان۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔